چاہوں گا کہ شافع میشر بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو. بعض لوگ جو ہیں ان کو معرفت کا درجہ دیا گیا ہے، لوگوں نے درجہ دیا ہے کہ جی ان کو معرفت حاصل ہے. لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. کہ یہاں شرک آ جاتا ہے جب لوگ وہاں جا کے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں بات یہ عرض کروں گا، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس پہلو کی وضاحت کی ہے. اللہ رب العالمین کو آپ کس طرح جانیں گے؟ پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کی معرفت آپ کو کیسے ملے گی. ظاہر سی بات، آپ کہتے ہیں مظاہر کائنات جو ہے یہ عالم اسباب ہے. اس کائنات کا ایک ایک سبب قبلہ شاہد صاحب ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہم موثر حقیقی تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. تو یہ جس طرح کی کائنات اسباب ہے، سورج ایک سبب ہے اللہ کی معرفت کا، چاند ایک سبب ہے اللہ کی معرفت کا، دن اور رات کا آنا، دن اور رات یہ ایک سبب ہے اللہ کی معرفت. جس طرح یہ اللہ نے قانون اس طرح بنایا ہے کہ اس کی معرفت ملتی ہے اسباب سے. جس طرح اس سبب سے ہم اس کی ذات تک جاتے ہیں، اسی طرح اس کے انعامات بھی سبب کے ذریعے ہم کو ملتے ہیں. اچھا، بس اس کو سمجھ لیجئے. مین کانسیپٹ سبب کا ہے. جس طرح ہم اللہ کا تعارف اس سبب سے حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اس کے رحمتیں، اس کے انعامات، اس کی تمام تاثیریں ہمیں اس سبب کے ذریعے آتی ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ گئی، آپ نے پانی طلب کیا اپنے کسی عزیز سے، انہوں نے پانی آپ کو پلا دیا. اب یہ کہ پیاس آپ کی بجھ گئی، آپ نے کہا کہ بھائی یہ پانی نے تو میری پیاس بجھا دی. اب میں یہاں پر اگر آپ سے سوال کروں کہ شاہد صاحب یہ بتائیے کہ پیاس آپ کی اللہ نے بجھائی یا پانی نے بجھائی؟ شدید بھوک لگ گئی، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد جناب جو ہے کہ پیٹ بھر گیا کہ جی بھوک ہی ختم ہو گئی، تو یہ بھوک اللہ نے ختم کی یا روٹی نے ختم کی؟ آپ خود جزاک اللہ کہتے ہیں. جی بالکل. تو اس کا سوال یہ ہے کہ یقیناً پیاس اللہ ہی نے بجھائی، تو جناب جب پیاس اللہ نے بجھائی تو پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ بس آپ خاموش بیٹھتے، اللہ سے کہتے کہ اللہ پیاس بجھا دے. تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر پانی پیے آپ کی پیاس بجھا دے. لیکن جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ جس طرح اللہ کی معرفت سبب کے ذریعے ہوتی ہے، اسی طرح اس کا انعام اور اس کی بارگاہ سے ہر مدد اور نصرت سبب کے ذریعے ہوتی ہے. اب یہ پیاس جو بجھی اللہ نے بجھائی، لیکن اس کی تاثیر شفا اللہ نے پانی میں رکھی. تو اللہ رب العالمین کی جانب سے نفع اور ضرر یہ جو بندوں کی طرف آتا ہے، یہ آیا نہیں ہوتا مگر اسباب کے جامع میں ہوتا ہے. کبھی یہ اسباب ہمارے لیے بارش کے طور پر بادل نظر آتے ہیں، کبھی جناب پیاس کے لیے پانی نظر آتا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ رب العالمین نے کائنات کی دیگر چیزوں کو اپنی تاثیر کے اظہار کے لیے سبب بنایا ہے، اسی طرح اولیاء، انبیاء، علماء، صالحین کو اپنی جانب سے دنیاوی اخروی منفعت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے. لہٰذا ان کو جانتے ہوئے مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھا جائے تو اس میں دور دور تک شرک. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جب بھی، جس طرح میں آپ سے کہوں کہ شاہد صاحب قلم دے دیجئے، تو میں نے بھی آپ سے مدد طلب کی، لیکن میں اس لیے کہ ایک سبب کے تحت آپ سے قلم لے کر مجھ تک دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس تاثیر کو اور اس مدد کو آپ کے ذریعے میرے لیے مسخر کر دیا گیا. تو اللہ رب العالمین کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے اور ان تمام ذرائع کو سبب سمجھا جائے تو اس میں شرک نہیں. اور یہ مزارات اور انبیاء اور شافعیوں میں نشور جو آپ نے فرمایا، اس میں یہی کہ دیتا اللہ ہے، دلواتا ان کے ذریعے. اچھا سر.